اللہ سبحان نہیں وہ کہتے ہیں نا مومن مومن کو عالم ارواح سے جانتا ہے. ہاں بالکل صحیح حضور 70,000 سال. حاضرین و خواتین، میں ایک بار پھر آپ سب کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس ہمارے کلام پاک کے ویکلی درس میں تشریف لا کر یقیناً ہماری اس بزم کی رونق میں چار چاند لگا دیے ہیں. اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ اس کا اجر عطا فرمائے. اب میں نظامت کے لیے ہماری اردو فاؤنڈیشن کے قمر دعوت دے رہا ہوں. میرا مطلب ہے ڈاکٹر قمر عبدی صاحب. بے شک بے شک بے شک. ڈاکٹر صاحب ہم مشکور ہیں، آپ کے بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مومنین و مومنات کا اس درس نمبر 28 میں خیر مقدم ہے. ماشاء اللہ سے. اور 28 پارٹیسپیشن 28. ہاں ماشاء اللہ، واہ واہ کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گڈ آبزرور. اور ہم مشکور ہیں غضنفر جعفری صاحب کے، جو اس اردو فاؤنڈیشن کے اس عالمی درسگاہ کے بانی اور سربراہ، اور ان کی کابینوں سے بہت سارے یہ ہو رہے ہیں. جیسے ابھی اردو اس کا عالمی اردو دن منایا گیا ماشاءاللہ. اسی طریقے سے یہ ہے، اور ہمارے مجالس اور جو جشن کے ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ ان کی انتھک کاوشوں کی وجہ سے یہ ہفتہ وار پروگرام آن لائن ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، جس سے تمام مومنین و مومنات علمی اور روحانی فیض حاصل کر رہے ہیں. بے شک. مرحومین کے لیے بھی ایصال ثواب کا ایک سلسلہ برقرار ہے. بے شک. ہم سرکار حجت الاسلام کے بھی بہت دل سے مشکور ہیں. سرکار دنیا کے کسی حصے میں رہیں اور وقت کے کسی حصے میں رہیں، وہاں سے آپ علم بانٹتے ہیں، فیض جاری کرتے ہیں، اور یہ اپنے علم سے سرفرازی فرماتے ہیں. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں سرکار، اور تمام اراکین جو اس میں پس پردہ بھی کام کرتے ہیں، ان سب کے لیے ہم مشکور ہیں، جس سے یہ ترتیب دیا جاتا ہے ایک تمام مومنین کا ہوتا ہے. اور آج اس بہترین درس کے بانی ڈاکٹر اسد صادق صاحب اور ان کی فیملی ہے. یہ فیملی حیدرآباد کی بہت جانی پہچانی اور بہت عظیم فیملیز میں ان کا شمار ہوتا ہے. اگر آپ حیدرآباد کے فیملیز کو اگر گنے، چند اعلیٰ ہوتا ہے. یہ سارے ہمیشہ they have devoted to this قوم انشاءاللہ، اور اللہ تو انشاءاللہ. میں سب سے پہلے ہم ایک فاتحہ سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام مومنین و مومنات کو مرحومین کو پہنچے، اور ڈاکٹر اسد صادق صاحب اور ان کے خانوادے کے مرحومین کو پہنچے انشاءاللہ. میں یہ بتاتے ہوئے بہت ہی شکر کر رہا ہوں مولا کا کہ پچھلے ہفتے جو دعا کے لیے میں نے کہا تھا کہ ایک مومن جو ہے وہ یہاں الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو مولا کے صدقے میں شاندار کامیابی عطا کی ہے. شاندار کامیابی ماشاءاللہ. آپ سب کا بہت شکریہ. اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر اسد صادق صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل فرمائیں. ماشاءاللہ. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم، اور اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم آپ لوگوں کی جو آپ لوگوں کے جو خیالات ہیں ان کی ہم قابل بنیں، اور کوشش کرتے رہیں کہ
ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور کام کرتے رہیں، اور ایک دوسرے کے محبت بڑھتی رہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ حکم تھا آج سورہ بروج کی تلاوت کے لیے، تو بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود والشاہد ومشہود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك فوز الكبير، إن بطش ربك لشديد إنه هو يبديع ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، صدق اللہ العلی العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ جزاک اللہ۔ گزارش کروں گا سرکار حجت الاسلام سے کہ وہ اپنا درس شروع فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا عالم اجر عطا فرمائے محترم جناب ڈاکٹر اسد صادق صاحب کو کہ انہوں نے سورہ بروج کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور ہم سبھی نے سماعت کیا ہے ماشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ سے جیسے کہ روایت میں آیا ہے کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو ایسا ہے جیسے اس نے ان افراد کی تعداد جو نماز جمعہ میں جمع ہوتے ہیں اور جو یوم عرفہ میں عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو 10 گنا حسنات ان سے اس مومن کو ملتے ہیں جس نے تلاوت کی ہے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر اسد صاحب نے آج عرفات والوں سے اور نماز جمعہ والوں سے زیادہ ثواب حاصل کر لیا ہے الحمدللہ سورہ کی تلاوت کا۔ ماشاءاللہ خدا عالم انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کا جو ثواب معین و مقدر ہے آج کی تلاوت کا اور سماعت کرنے کا، پروردگار ہمارے ڈاکٹر اسد صادق صاحب کے مرحومین کی روح کو اصال فرمائے انشاءاللہ اور ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں آپ سبھی حاضرین جو جلسے میں ہیں، درس میں ہیں، سبق میں ہیں، آج کے اس کلاس میں ہیں، پروردگار سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور سب کی مشکلات کو آسان فرمائے اور آقا کے ظہور میں تحجیل فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ اور قرآن چونکہ نور ہے، پروردگار ہم سبھی کے قلوب کو منور فرمائے اسی قرآن کے ذریعے سے۔ آج کے درس میں ہم تجوید سے شروع کریں گے، مخرج نمبر 10 ہے ہمارا، اور مخرج نمبر 10 میں ہم پہنچے ہیں لام کے بعد نون کا مخرج ادا کرنے کے لیے۔ جب کبھی بھی لفظ نون ہم ادا کریں گے تو جو ہماری زبان کی سائیڈ ہے، رائٹ سائیڈ، جو ہماری زبان کا جو آگے کا حصہ ہے، تو وہ ہمارا جب آگے کے جو 3 دانت ہیں رائٹ سائیڈ کے جو اوپر والے ہیں جنہیں ہم ثنایا، رباعی اور انیاب کہتے ہیں، جب ان کے گم سے یعنی کہ مسوڑوں سے جا کر کے ملے گی زبان کا اگلا حصے کی نوک تو نون ادا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کی خدمت میں میں پیش کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو الرحمن الرحیم جب ہم نے کہا تو ہمارا زبان کا اگلا حصہ جو ہے وہ آگے کے ثنایا، رباعی اور انیاب، جو یہ سامنے والے دانت چمکائی دیتے ہیں 3، جو رائٹ والے یا لیفٹ والے، انہیں ثنایا، رباعی اور انیاب کہا جاتا ہے۔ تو ان سے زبان کا ہمارا حصہ ملتا ہے، تو حد الامکان ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زبان کا اگلا حصے کا کنارہ ان دانتوں سے ملے۔ جیسے ہم کہتے ہیں مومنون، قد افلح المؤمنون، جب مؤمنون کہا تو نون سے کہتے وقت ہمارا زبان کا کنارہ جو ہے وہ
سنایا، روائی اور انیاب سے ملا ہے، یا کہیں گے ان الذین آمنوا، الذین آمنوا، تو یہ نون ادا کرتے وقت ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہمارے زبان کا حصہ کہاں ملنا ہے، تاکہ ہم صحیح طریقے سے تلفظ یعنی پرناؤنس کر سکیں۔ خدا عالم سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں صحیح معنی میں تجوید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تجوید سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ تو لہٰذا ہم نون پر ہی روکتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ بروج کی تفسیر میں جاتے ہیں، اور سورہ بروج کے لیے ہم نے سبب نزول آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جب دشمنوں کے مقابلے میں مسلمان اور مومنین گھبرانے لگے تو اللہ نے انہیں اس سورے کے ذریعے سے حوصلہ دیا اور کہا کہ اصل میں تمام چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں، ہر چیز کے ہم حاکم ہیں، ہر چیز ہمارے اختیار میں ہے۔ اب اللہ نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں، اور وہ مثالیں قرآن مجید کی کچھ اس طرح سے ہیں، جیسا کہ خداوند عالم نے سورہ بروج میں جب تذکرہ فرمایا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد والسماء ذات البروج تفصیل نزول کی ہم پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں تفسیر پیش کریں گے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ مکے کے مسلمان ابتدا میں جب سخت فشار میں اور دباؤ میں تھے اور دشمن ان کے لیے ہر قسم کی تکلیف کو جائز سمجھتے تھے، جیسے کہ سورہ کے مضامین میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، تو خدا قسم ہے آسمان کی جس کے بہت سے بروج ہیں، چونکہ آسمان میں 12 بروج پائے جاتے ہیں۔ یہ بروج جو ہے وہ برج کی جمع ہے، جس کے معنی اصل میں ہوتے ہیں قصر اور محل کے۔ برج کہتے ہیں قصر اور محل کو۔ یہاں پہ مفسرین نے جو بیان فرمایا، جو یہاں اللہ نے بروج کی قسم کھائی ہے، تو یہ جو مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس سے جو ہے ظاہر اور آشکار شے کے معنوں میں لیا گیا، یعنی وہ چیزیں جو آشکار ہیں، جو بلند اور بالا عمارات، اس نام سے منسوب کرنے کا سبب ان کے ظاہر ہونے کو قرار دیا ہے۔ یعنی جو چمچماہٹ تم دیکھ رہے ہو ان کی، کافروں کی یا دوسرے لوگوں کی، اس طرف مت جاؤ۔ ان تمام بلندیوں کے مالک ہم خود ہیں۔ ہم نے تمام بروج کو خلق کیا ہے، تمام برج کو ہم نے خلق کیا ہے۔ اسی بنا پر عزیزان گرامی، جو شہر کے اطراف کی جو دیواریں ہوتی ہیں وہ اونچی اونچی بنائی جاتی تھی، یا لشکر کے جمع ہونے کا جو جگہ بنائی جاتی تھی وہ اونچی بنائی جاتی تھی، اور اسے برج نام دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ وہاں سے وہ چیز چمک جائے۔ اور جب عورت اپنی زینت کا اظہار کرے تو اسے بھی عربی میں کہتے تبرجت المرأہ، اسے کہا جاتا ہے۔ تبرجت المرأہ کا مطلب کیا ہے کہ یعنی عورت اپنے آپ کو وہ سنوار کے بنا کے دکھا رہی ہے۔ بالخصوص یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے سورہ احزاب، جو قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، اس کی 33ویں آیت میں اللہ نے جب پیغمبر سے خطاب فرمایا اور پیغمبر کی زوجات نے کچھ کہنے کی کوشش کی، تو اللہ نے پیغمبر سے خطاب کیا۔ اور یہ آیت ہے مدینے کی، مکے کی نہیں ہے۔ یہاں بھی ایک نقطہ ظریف آ سکتا ہے مجلس کے اعتبار سے، لیکن میں چونکہ تفسیر میں ہوں۔ جب خدا عالم نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ احزاب کی 33ویں آیت، تو اس میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنے آپ کو چمکاؤ مت دوسروں کی طرف۔ یعنی اسلام اس بات کو منع کرتا ہے خواتین کے لیے کہ تم اپنے آپ کو دوسروں کے لیے آشکار مت بناؤ۔ تو لفظ برج چمکانے کے معنی میں، لفظ برج اونچائی کے معنی میں، لفظ برج دکھائی دینے کے معنی میں آتا۔ اسی سے برج خلیفہ بھی ہے جان گرامی، جو دبئی والی ہے، وہ اسی لفظ سے لیا گیا، یعنی سب سے اونچی عمارت جو دور سے دکھائی دیتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ کچھ کنایہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ آسمانی برج جو یہ ہیں
جو آسمان، جو درخشاں ہیں، چمک رہے ہیں، یا روشن ستارے ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں ہمارے اختیار میں ہیں۔ آپ ان کی طرف مت جاؤ، یہ جو کافرین تمہیں کہہ رہے ہیں، آپ ان کی طرف مت جاؤ، یہ جو تمہیں پریشان کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ آسمان میں جو فلکیات میں جو برج ہیں نا، وہ 12 ہیں جان گرامی، اور وہ 12 میں جو ہے ان میں سے مثلا حمل ہے، سور ہے، ان کے نام دیے گئے ہیں باقاعدہ، جوزہ ہے، سرطان ہے، یہ سارے وہ برج ہیں جو تاریخ اعتبار سے دیے گئے۔ اور دنیا کے اندر جتنے بھی آدمی ہیں، جتنے بھی آدمی انسانیت میں، چاہے مرد ہوں، بچے ہوں، بزرگ ہوں، کتنے بھی ہوں، سب کا تعلق ان برجوں سے ہے۔ یعنی جو انسان ہے، اس کے نام کے جو عدد ابجد حوض کے اعتبار سے نکالے جاتے ہیں، اور جب ان کو تقسیم کیا جاتا ہے تو کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ملے گا آپ کو اس روئے زمین پر جس کا تعلق ان 12 برجوں میں سے کسی ایک برج سے نہ ہو۔ جب انسان اپنے برج میں چلتا ہے تو وہ کامیابی کی منزلوں کو دیکھتا ہے، اور جب وہ اپنے برج سے باہر رہتا ہے تو وہ تھوڑا سا پریشان رہتا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی ہمیشہ خوش نہیں رہتا، کبھی کبھی قدرتی طور سے اپسیٹ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، یعنی وہ برجوں سے نکل رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار ہے اور اس کا ہمیں برج دیکھنا ہے کہ بھئی اس کے حالات آج کل کیسے چل رہے ہیں، تو ہم وہ اس کے نام کے اعداد نکال لیں گے۔ فرض کرو اس کے اعداد کے اعتبار سے اس کا برج آیا حمل کا برج، میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ کیسے نکالتے، کیا کرتے، یہ علماء کا کام ہے یا ان کا کام ہے جو اہل علم ہے اور اس فن کے مالک ہے۔ کہتے فرض کرو جس کا یہ برج آتا ہے تو جس آدمی کا یہ حمل برج ہوگا اسے ہفتے کی رات نہر کے کنارے یا میوے دار درخت کے نیچے سے تکلیف پہنچی ہوگی، اس نے اس بات کو دھیان ہی نہیں دیا ہوگا، اور اس تکلیف کے باعث اس کا رنگ کبھی سرخ ہو جاتا ہوگا، کبھی شور و واویلا مچاتا ہوگا، نیند میں کبھی کبھی بےہودہ باتیں کرتا ہوگا، کبھی بہکی بہکی باتیں کرتا ہوگا۔ اب پتہ کیسے چلے گا ان تمام چیزوں کا؟ جو کوئی انسان کسی کے ساتھ روم شیئر کر کے سوتا تو وہ جانتا ہے کہ یہ سوتے وقت بڑبڑا رہا ہے، سوتے وقت باتیں کر رہا ہے، سوتے وقت چیخ رہا ہے، تو وہ اس سے کہتا ہے۔ تو پھر وہ برج کے اعتبار سے حساب لگایا جاتا ہے۔ جب حساب لگایا جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ اس کے ماتحت آتا۔ اس میں کیا ہوتا، بدن میں اس کے گرمی زیادہ ہو جائے گی، اس کو نظر بد لگ جائے گی۔ اب اس کے لیے بہت ساری دعائیں بھی ہیں، 70 بلاؤں کو اس سے دور کرنا ہے، ایک تعویذ ہے، ان تعویذوں کو بتایا گیا۔ تو اب یہ تمام وہ برج ہیں، خداوند عالم کہتا ہے ان بروج کی قسم کھا کر کے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری باتیں میں یہاں کہہ سکتا ہوں، لیکن چونکہ اتنا وقت نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے ان تمام چیزوں کا مالک میں ہوں۔ جب میں بروج کا مالک ہوں تو تم کفار کے تانے سے کیوں پریشان ہو؟ تم خود، اب یہاں ایک نقطہ ظریف کیا ہے، تم خود آ کر کے دیکھو گے جب روز محشر برپا ہوگا تو ان کا عذاب بروج کی مانند ہوگا، دور سے چمک رہا ہوگا، اور تم مومنین خوش ہو رہے ہوں گے جو تمہارا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے مثالیں بھی جو قرآن میں دی ہیں وہ بغیر مصلحت کے نہیں دی ہیں۔ دیکھیں اللہ نے، ممکن ہے اللہ یہاں پہ جو بروج کی قسم کھا رہا ہے، والسماء ذات البروج، اور آسمان کی قسم جو کہ وہ آسمان بروج والا ہے، وہ آسمان جو برج والا ہے، وہ آسمان جو وہاں ستارے ہیں، وہ آسمان جہاں کہکشاں پائے جاتے ہیں، کہتا ہو سکتا اللہ ان کی اہمیت کی وجہ سے قسم کھا رہا ہو کہ اس کے ماتحت ہم نے ہر شے کو رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال ابھی تفصیل میں آگے آئے گی، وقت مجھے ملے گا تو آپ کی خدمت پیش کروں گا، کہ یہ جو سورج ہے جب یہ بروج میں آتا ہے نا، اب سورج تو گھومتا نہیں ہے، زمین گھومتی ہے۔ جب یہ زمین گھومتی ہے تو یہ زمین، یہ سورج جو ہے زمین کے گھومنے کی وجہ سے 1 مہینے تک ایک برج میں رہتا، لہذا 12 برج کا جو یہ فاصلہ طے کرتا تو 12 مہینوں میں کرتا ہے سورج، یعنی 1 سال میں اس فاصلوں کو برج سے نکلنے کا شب و روز میں جو ہے وہ فاصلہ طے کر لیتا۔ تو یہ بھی ایک سائنسی اعتبار سے آپ حضرات ماشاءاللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو حدیث کی بنیاد پر آپ حضرات کی خدمت میں باتوں کو پیش کر رہا ہوں۔ اور یہاں پر جو یہ کہا گیا ہے کہ ان معنی کے اندر جو بھی عظمتوں کی جو قسم کھائی گئی ہے، اور اس سے یہ مراد ہے ذان گرامی، جیسا کہ حدیث میں نقل ہوا ہے
کہ لوگوں نے پیغمبر اسلام سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ستارے ہیں مراد یہاں پہ، جو ستارے عظیم آسمان میں پائے جاتے ہیں اور ان کا اپنا ایک مقام ہے، اور اللہ نے ان ستاروں کی قسم کھائی ہے۔ اور اب میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہوں، یعنی یہاں پہ بروج ہیں، ستارے ہیں، عظمت ہے، آسمان ہے، لوح ہے، قلم ہے، محفوظ ہے، یہ ساری چیزیں آسمان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کو خلق فرمایا، اور سورج ان تمام مراحل میں اپنی زندگی کو طے کرتا زمین کے گھومنے کی وجہ سے۔ اب ستارے لے لیجیے آپ، برج لے لیجیے آپ، تو اب اگر ستارے بھی مراد ہیں تو پھر آپ اس سے اندازہ لگائیے گا کہ آل محمد علیہ السلام کتنے افضل ہیں، کہ آل محمد سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم ستاروں کے پاس میں جاؤ، بلکہ ستاروں سے کہا جا رہا ہے کہ تم در زہرا پہ آؤ، در علی پر آؤ۔ یعنی اور فضیلتوں کی حد ہے بھائی، ہم اس مقام تک فضیلتوں کے نہیں جاتے۔ اس لیے میں مسلسل ایک جملہ کہتا ہوں، ہم جو یہ باتیں پڑھتے ہیں یہ فضیلت آل محمد ہے، حقیقت آل محمد نہیں ہے۔ حقیقت آل محمد سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، حقیقت آل محمد تو صرف خدا جانتا ہے جانے گا، ماشاء اللہ، ہم ماشاء نہیں اللہ، پہنچ سکتے ماشاء ہیں اللہ، ماشاء اللہ، حقیقت آل محمد تک۔ حقیقت آل محمد کی کو جو ہے صرف اور صرف خدا جانتا ہے، اور خود سبحان رسول اللہ، خدا جانتے ہیں۔ یعنی سبحان اللہ، کتنی بڑی عظمت ہے اور کتنا بڑا مقام اور دیار ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا آسمان میں جتنی عظیم چیزیں ہیں اللہ نے اہل بیت کے ذریعے سے سب کے اوپر حکومت کر کے دکھلایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان دیکھیے اللہ، دیکھیے، سبحان اللہ، تاکہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ ستارے ان سے افضل ہیں، یا سورج ان سے افضل ہے، یا چاند ان سے افضل ہے، تاکہ لوگ یہ نہ کہہ دیں۔ سورج کو انہی کے ذریعے سے پلٹوا دیا، وہ پلٹا تاکہ ان کے وہ مخلوق بنے، یعنی وہ محکوم بنے یا حاکم بنے۔ اسی چاند کے دو ٹکڑے کرا دیے تاکہ یہ چاند محکوم بنے، حاکم نہ بنے۔ اسی ستارے کو در پہ بلا کے بتا دیا تاکہ وہ محکوم بنے، حاکم نہ بنے، اور یہ سبحان آل اللہ، محمد سبحان حاکم اللہ، رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آل محمد سبحان حاکم اللہ، رہے۔ تو اللہ عظمتوں کی وجہ سے قسم کھا رہا ہے۔ آج کے درس میں چونکہ تفصیل ہو گئی ہے ہماری عزیزان گرامی، اور ہم یہاں پر اپنی بات کو پہلی آیہ کریمہ پہ روکتے ہیں، چونکہ تفسیر جب بیان کی جاتی ہے تو ایک سورے کی تفسیر جب مراجعین کرام اپنے درس خارج میں بیان کرتے ہیں تو ایک سورہ ایک ایک سال چلتا ہے۔ ابھی تو ایک مجتہد کو مجتہد بننے میں 40 50 60 سال لگتے ہیں عزیزان گرامی، وہ یہی وجہ ہے، 50 50 60 60 سال لگتے ہیں مجتہد بننے میں۔ تو ہم ایک جلسے 2 جلسے میں سوروں کی تفسیر بیان نہیں کر سکتے۔ یہ جتنے سورتیں نازل ہوئی ہیں ان کی ایک آیت کی تفسیر بھی ایک جلسے میں بیان ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا صرف عظمتوں کو بیان کر سکتے ہیں اور اس کی تنزیل کو بیان کر سکتے ہیں۔ اور ماشاء اللہ، فقہ کے ماشاء اعتبار اللہ، سے عزیزان گرامی ہم آپ کی خدمت میں آج ان مسائل کو پیش کریں گے جو ہمارے ارکان نماز اور افعال نماز کی بحث چل رہی تھی کہ ہمارے ارکان نماز اور واجبات نماز کیا ہیں۔ اور واجبات نماز میں سے ہم نے جب قیام اور قرات اور رکوع کی بات کی تھی تو ہم سجدہ سہو پہ آ گئے تھے۔ سوالات کی وجہ سے بھی ہمارے پاس 5 منٹ باقی ہیں درس کے لیے، جو کہ 35 منٹ کا دورانیہ ہمیں دیا گیا ہے، تو لہٰذا ہم 5 منٹ میں اپنے مسائل شریعہ کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور آج کا مسئلہ ہمارے پاس میں واجبات نماز سے جو ہے وہ سجود کا مسئلہ ہے، سجدہ کیسے کریں۔ تو سجدے کے لیے نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ واجب اور مستحب نمازوں کی ہر رکعت میں رکوع کے بعد 2 سجدے کریں۔ سجدہ یہ ہے کہ خاص شکل میں پیشانی کو بہت ہی دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ کی نیت سے زمین پر رکھے، اور نماز کے سجدے کی حالت میں واجب ہے کہ دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے زمین پر رکھے، اور احتیاط واجب کی بنیاد پر پیشانی سے مراد پیشانی کا یہ درمیانی حصہ ہے جو دونوں بھووں کے بیچ میں، آئی برو کے بیچ میں، یہ دونوں بھووں کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے
اسے پیشانی کا حصہ کہتے، اور سجدے میں کم سے کم یہ جو میرا انگوٹھا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انگوٹھے کا جو اوپر کا حصہ ہے، اس سے چھوٹی سجدگاہ نہ ہو، یا اس سے چھوٹی پیشانی نہ رکھی جائے، یا اس سے چھوٹی سجدے کی جگہ نہ ہو۔ بر بنائے احتیاط ہمیں پیشانی میں جب ہم سجدے میں جائیں تو یہ 7 اعضائے سجدہ رکھیں۔ اگر اعضائے سجدہ جان بوجھ کر ہم نے 7 کے ساتھ نہیں رکھے ہیں تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ اب ان کے حکم الگ الگ آئیں گے، جو میں کچھ احکام آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى تاکہ صلوات کا بھی ثواب جو ہے مرحومین کی روح کو، اور بانیے درس کے جو مرحومین اور ہمارے جتنے شریک ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی شریک ہیں اس میں، ان کے جو مرحومین ہیں ان کی روح کو بھی پہنچ جائے انشاءاللہ تعالی۔ اور فقہ علم کا جو ثواب اپنی جگہ پر ہے، اللہ نے جو عظیم ایک ثواب رکھا، کہتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ جو علوم کو نہ سیکھے اور فقہ کو نہ سیکھے تو اسے 70 کوڑے لگائے جائیں اسلام کے اندر، یعنی اتنی اہمیت بیان فرمائی گئی ہے۔ یہ میں نے مفہوم آپ کی خدمت پیش کیا ہے ذہنی گرامی۔ اب دوسرا مسئلہ اس کے اندر، 2 سجدے مل کر ایک رکن ہے، اور اگر کوئی شخص واجب نماز میں بھولے سے یا مسئلے سے لا علمی کی بنا پر ایک رکعت میں دونوں سجدے ترک کر دے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اب آدمی یہ بھول گیا، سجدہ ہی نہیں کرا اس نے، سمجھا، واجب نماز میں، یا مسئلے کی لا علمی کی بنیاد پر اس نے دونوں ہی سجدے جو ہے وہ بھول گیا ہے، ایک رکعت میں دونوں سجدے ترک کر دیے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجود ارکان نماز میں سے گیا وہ نیچے تک، لیکن سجدہ کرنا بھول گیا، پھر کھڑا ہو گیا، کسی غفلت میں تھا۔ اسی طرح اگر بھول کر یا جہل قصوری کی وجہ سے ایک رکعت میں 2 سجدوں کا اضافہ کر دے، مطلب 2 کی جگہ 4 کر دے، کہنے لگے کوئی مومن، جیسا آج کل بعض افراد کا ہی مزاج بنا ہوا، ہمارا دل یہ چاہتا ہم نماز میں یہ پڑھیں، مثال کے طور پر ہمارا دل یہ چاہتا مثال کے طور پر ہم یہ کام عبادت میں کریں، تو بھائی عبادت دل کا نام نہیں ہے، شریعت کی پابندی کا نام ہے۔ شریعت کہتی ہے آپ ایک صلوات زیادہ پڑھیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، شریعت کہتی ہے کہ آپ اس جگہ پہ یہ چیز نہ پڑھیں تو آپ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہم تابع شریعت ہیں، تابع قلب نہیں ہے۔ ہمارے لیے بحث ایک الگ ہے۔ تو کہتے ہیں 2 سجدوں کا کوئی اضافہ کر لے، کہتے ہیں نہیں بھائی میں فرض کرو 2 سجدے زیادہ کروں گا، تو یہ کہتے ہیں یہ بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ جہل قصوری یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اپنی لا علمی کا معقول عذر موجود ہو، مطلب نہیں سیکھا، نہ اسے کوئی عالم ملا، نہ کوئی کتاب ملی، ایسے حالات میں رہ، ایسے ملکوں میں رہ رہا بیچارے کے پاس نہ کوئی میڈیا ہے، نہ کچھ ہے، نہ سیکھ سکتا ہے، تو ایسے میں تو شاید خدا معاف کر دے، لیکن جہاں سارے وسائل پائے جاتے ہیں ایسی جگہ پر اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو بہت سی چیزیں، مثال کے طور پر کہ سفر میں اور اس زمانے کے سفر میں تو بہت زیادہ فرق ہے۔ جب اونٹوں سے سفر کرتے تھے، پیدل سفر کیا کرتے تھے، تو اس وقت تو یہ تھا کہ نماز کو قصر کیا جائے۔ اس وقت تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں کتنا لمبا ڈسٹینس جو ہے وہ ٹریولنگ کر کے آدمی پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے یہاں کیا پریشانی ہے، میں تو نماز پوری پڑھوں گا۔ تو شریعت صرف آپ کو نہیں دیکھ رہی، شریعت پوری ملت کو دیکھتی ہے، آپ کے لیے سہولت ہے، لیکن قانون اللہ نے سب کے لیے برابر بنایا ہے۔ سب کو سفید ہی ملبوس میں جانا ہے، کوئی چاہے میں رنگین لباس میں جاؤں اسے منع کیا گیا، سب کو سفید ہی لباس میں طواف کرنا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی قیمتی کپڑوں میں یا کوئی اس قسم کے کپڑے میں چلا جائے، تو شریعت سب کو مد نظر رکھتی ہے، لہذا اس نے کوئی کہا نہیں میں تو 4 ہی پڑھوں گا، میں نہیں پڑھتا، تو اس کی نماز ہی باطل ہے۔ شریعت سے انسان باہر نہیں جا سکتا، انسان منہ زوری کر لے الگ بحث ہے، لیکن شریعت نے جو قانون بنائے ہیں، چاہے وہ حدیث میں آئے ہوں یا قرآن میں آئے ہوں یا اجتہادی شکل میں آئے ہوں، اس سے ہم آگے نہیں جا سکتے۔ آج کا ہم آخری مسئلہ آپ کی خدمت میں اور پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایک سجدہ کم یا زیادہ کرے تو اس کی نماز باطل ہے۔ کیا میں بہت تھکا ہوں 1 سجدہ کروں گا؟ ارے بھائی شریعت کے مذاق توڑی ہے کہ آپ تھکے ہو تو 1 سجدہ کرو گے، نہیں، آپ تھکے ہوئے ہو، اتنے تھکے ہو کہ آپ عبادت نہیں کر سکتے کھڑے ہو کے، تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لو، لیکن عبادت کو ہمیں پوری کرنا ہے۔ تو اور اگر سہون 1 سجدہ کم یا زیادہ کرے تو اس کی نماز باطل نہیں ہے۔
اب اگر جب سہون کرے گا تو اس کے حکم الگ آئیں گے. ہاں کم ہونے کی صورت کا حکم سجدہ سہو کے احکام میں بیان ہو چکا ہے. میں نے کہا تھا اگر کوئی سجدہ بھولے سے بھول گیا اور کھڑا ہو گیا، رکوع بھی اس نے کر لیا، تو نماز کے بعد وہ ایک سجدے کی قضا کی نیت کرے گا، یعنی ادا کی نیت کرے گا. میں سجدہ بھول گیا تھا قربان اللہ، اور اس کے بعد سجدے کی جب قضا ہو جائے گی تو سجدے دو سجدے سہو کرے گا، جس کو میں بیان کر چکا ہوں. تو بھولے کا مسئلہ الگ ہے، جان بوجھنے کا مسئلہ الگ ہے. والحمد للہ رب العالمین. خدا حافظ کو خوش رکھے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. اگر کوئی جزاک سوال اللہ، جزاک اللہ ماشاء قبلہ. اللہ، جزاک اللہ مولانا. مولانا بہت خوب، بہت اچھی، بہت خوب. یا مزید جزاک وضاحت اللہ. چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے تو جی بسم اللہ. اللہ جی ہے. انجینئر تعظیم صاحب. مجاہد صاحب. اچھا مجاہد صاحب ہے، بسم اللہ. جی بسم اللہ. حضور یہ بات پوچھنی تھی، جیسے آپ نے ابھی فرمایا اور ساری عمر ہم سنتے ہیں 7 اجزاء کا سجدے میں زمین پہ ہونا وہ ہے، لیکن بعض حضرات جو ہیں 2 سجدے گاہیں رکھتے ہیں تو ان کی ناک بھی دوسری سجدے گاہ پہ ٹچ ہوتی ہے. کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی جی آپ کا مسئلہ پورا ہو گیا حضور؟ جی اچھا ہاں، ناک کا سجدے میں زمین پر یا خاک پر رکھنا مستحبات نماز میں سے بہتر ہے کہ ناک بھی ٹچ کی جائے. مستحبات نماز میں سے آغا سستانی کا مسئلہ ہے. جی بہتر ہے. اور اگر کوئی نہیں کر رہا تو کوئی اشکال نہیں ہے، شرعی اشکال نہیں ہے. لیکن واجبات صرف 7 ہیں، وہ مستحب نماز، ناک کا ٹچ ہونا. ماشاء اللہ. جی جی بہت بہت شکریہ. جی خوش آمدید. بالکل. جی تعظیم صاحب کے بعد عباس صاحب کا نمبر ہے. جی بسم اللہ کیجیے. اچھا بسم اللہ. اچھا قبلہ، سستانی صاحب کا فتویٰ ہے کہ نافلہ اور مستحب نمازوں میں سے اٹھ کر اور بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ ان کا فتویٰ ہے. آپ کو بتائیے جی یہ اٹھنا اور بیٹھنا جو ہے، یعنی اگر وہ بیٹھ کر یہ کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھیں یا اپنی مرضی سے بیٹھ جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو جی یہ بتائیے گا ذرا. جی دیکھیے، ایک روز ہم نے اسی درس میں اپنے، شاید اس روز آپ نہیں تھے میرے خیال سے، ہم نے بیان کیا تھا حضور، اور بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، کہ مستحبات اور نوافل جتنی ہیں حالت اختیاری میں بھی بغیر کسی پریشانی کے بھی بیٹھ کر نمازیں ادا ہو سکتی ہیں، کوئی شرعی اشکال نہیں ہے. آقا کا فتویٰ ہے کہ آپ نوافل نمازیں، مستحب نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے پڑھیں. لیکن اگر آپ بیٹھ کے بھی نہیں ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی شرعی اشکال نہیں پایا جاتا ہے. اچھا دوسرا سوال اس کے ساتھ یہ ہے، کیا ان کا اجر ثواب میں کھڑے ہونے میں اور بیٹھ کے بے شک اجر میں ان فرق کا پڑے گا. کوئی ثواب جو ہے اس جی میں قیام کا اپنا ایک ثواب ہے، فرق ہے؟ قیام نماز کا قیام میں اپنا ثواب ہے. قیام چونکہ ایک رکن ہے، اس کا اپنا ثواب ہے. اس لیے واجب نمازیں بیٹھ کر کے پڑھنا باطل ہے بغیر کسی عذر کے، کیونکہ قیام شرط ہے واجب نمازوں میں. تو اگر کوئی شخص مجبور نہیں ہے اور کیا نہیں میں آج تھکا ہوں بیٹھ کے پڑھوں گا، نہیں، تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اگر خدا نخواستہ کوئی پریشانی ہے، جو عذر معقول جو گنائے گئے ہیں، ان عذر معقول کے بنا اگر کوئی بیٹھ کے واجب نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہے. اچھا نہیں، میں جو گزارش کرنا تھی وہ یہ تھا کہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھیں گے تو اس کا اجر ثواب جو ہے وہ کم ہوگا بنسبت کے کھڑے ہو کے پڑھیں. بالکل، میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے کا ثواب زیادہ ہے، چونکہ اسے قیام کا ثواب ملے گا. ٹھیک. اور نوافل نمازیں تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ڈرائیو کرتے بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کہیں جا رہے ہیں صبح کے وقت نمازیں، شب کے وقت نماز تہجد کے وقت جاب کی طرف یا کہیں باہر جا رہے ہیں آپ، اور آپ کو وقت نہیں ملا، آپ گاڑی چلا رہے ہیں اپنی، آپ اشاروں سے بھی نماز اپنی جو ہے نوافل پڑھ سکتے ہیں، اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا. جی اور نماز مغفرت والدین اور نماز غفلہ وغیرہ جو ہیں، جتنی بھی نوافل نمازیں آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. نوافل مستحب نمازیں جتنی بھی ہیں، انہوں نے ایک مطلقاً فیصلہ کیا ہے کہ جتنی بھی مستحب نمازیں ہیں اور جو نوافل ہیں آپ بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں.
بہت شکریہ، بہت ماشاءاللہ. جی جناب. بہت محترم شکریہ. عباس صاحب، سید عباس صاحب، بسم اللہ. جی السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام باز بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ڈاکٹر زیدی بس صاحب، یہ ابھی وہ بات ہوئی. ڈاکٹر صاحب عباس بھائی کی زیارت تو کرا دیں آپ. ارے بھائی کیا ویڈیو ڈاکٹر آف زیدی ہے؟ صاحب میں پہچانا نہیں، میں معافی چاہتا ہوں. ویڈیو آف ہے. جی 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 اچھا اچھا. ایک منٹ، اب میں نے کھول دی، میری حلیہ عجیب سی ہو رہی جی جی تھی. اب وہ قمر بھائی کے سامنے میں عجیب سا لگ رہا ارے ہوں. سرکار، تو خیر ہاں دیکھ، قمر کے سامنے ٹکتا ہی کون ہے حضور؟ یہی تو ستارے بات تو ہے. ویسے ہی مان پڑ جاتے ہیں قمر کے سامنے. اچھا، میری گزارش یہ تھی کہ جو جیسے نماز مغفرت والدین ہم پڑھتے ہیں، جی بھائی ظاہر جان. اس میں وہ 10 مرتبہ ربنا اغفر لی ولوالدی. جی جی اچھا، جی. کیا اگر صرف ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ کے اور ہوں. دوبارہ مثلاً دوبارہ سے اسی میں جاری رکھیں بغیر بسم اللہ پڑھے، تو جی وہ صحیح ہے، یا مطلب کہ ہر دفعہ وہ آیت پڑھنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنا؟ ہاں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بسم اللہ کی شرط اس میں نہیں ہے، اچھا، لیکن اوکے. آپ نے ایک بار بھی بسم اللہ پڑھ لی ہے تو پھر وہ 10 بار آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی شرعی قباحت نہیں ہے مغفرت والدین. جی، شرط بسم اللہ کی اس میں نہیں ہے. جی اچھا اچھا، شکریہ بہت بہت. جی بہت جی. اور تھینک یو. والدین کی مغفرت کی نماز جو یہ 10 بار کی ہے، اس کے علاوہ بھی 2 رکعت نماز مغفرت والدین ہے، جو سورہ الحمد کے بعد انا آتینا پڑھنا ہے، اور پہلی رکعت میں اور دوسری میں انا انزلنا ایک بار پڑھنا، یہ بھی مغفرت والدین کی نماز ہے. جی بسم اللہ. ماشاء جی اللہ. یہ شکریہ چھوٹی نماز. جی شکریہ. جی بسم اللہ. اور کوئی مسئلہ؟ نہیں فی الحال تو نہیں. خدا عالم آپ حضرت. جی ابا وہ ڈاکٹر قمر صاحب کوئی اور نہیں سرکار، ہاتھ؟ یہی عرض کر رہا تھا، بسم اللہ، آپ دعا فرمائیں. جی خدا عالم آپ حضرات کو کے توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ تعالی. ہمارے اردو فاؤنڈیشن کے اس پروگرام کو دن دگنا رات چوگنا ترقی عطا فرمائے، اور ہم سبھی کو خلوص دل سے پروگرام میں آنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی. اللہ کی بارگاہ میں آپ حضرات کو سپرد کرتا ہوں اس معمول حقیقی کے ان 2 جملوں کے ساتھ، جو کہ ایام عزائے فاطمیہ چل رہا ہے، کہ وہ کائنات کی مالکن اس دنیا سے ان ایام میں جا رہی ہیں، یہ جملہ کہتے ہوئے سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد میرے اوپر وہ مصائب ڈھائے گئے، اگر یہ دنوں پہ پڑ جاتے تو یہ شب کی تاریکی میں بدل جاتے، تاکہ مجلس کا پورا مقصد حاصل ہو جائے اور مرحومین کی روح تک ہمارا اصال ہو جائے. عزادارو، کبھی موقع رہا تو آپ کی خدمت میں وہ جملہ بھی پڑھوں گا کہ کسی نے ذلیل شام کو لکھا تھا کہ ہم نے زہرا کی پسلیوں کو اس طرح سے چور چور کیا ہے کہ زہرا جینا بھی چاہیں گی تو اب زندہ نہ رہ پائے گی. اللہ اکبر، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل الساعة واليوم حافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعوا إلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ حضور مولانا صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ کی محبت. اللہ تمام کے تمام جزاکم اللہ خیر الجزا. فرمائے. بس پہلے کیا ہوتا بہت بہت شکریہ کا، اور انشاءاللہ آئندہ پیر تک اجازت دیجیے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ.